بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ماجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سٹوریز M1۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ قیصر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چارم کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا کہ بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام مونٹیا سبام تھا، بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا ایک بادشاہ قیصر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیوار پر پیشاب کرتا۔ چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کے بعد کوئی استنجا نہیں کرتا۔ ایسی گندی مخلوق میں نے نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابیل دوم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کروں گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگ گئے۔ یہ عوام کے نہیں مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کروا رہے تھے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30-40 ہزار تھیں، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1-1 ملین ہوا کرتی تھیں۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن نہیں تھا۔ ریڈ انڈینز جب اہل یورپ سے لڑتے تھے تو وہ گلاب کے پھول اپنی ناک میں ٹھونس لیتے تھے، کیونکہ اہل یورپ کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز ہوتی تھی۔ فرانسی مورخ دریبار کہتا ہے کہ ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا، انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 عوامی حمام تھے۔ پھر وقت پلٹا اور ہم سے ہماری سائنس، ہمارا علم، ہماری ترقی کے راز لے گیا۔ ہمیں بدلے میں احساس کمتری دے دی، ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ بےہودگی دے دی، ہمیں ماڈرن بنانے کے نام پر بے حیائی دے دی۔ ہم نے ان کی دی ہوئی ہر اس چیز کا ویلکم کیا جس سے ہم بری طرح تباہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں آزادی کا نام اور ساتھ غلط تعبیریں دے دی۔ ہم نے اپنے نصابوں میں بغاوت کے اصولوں کو آزادی کے اصول قرار دے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے عیاشی کو کامیاب زندگی سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند پر جا رہے تھے اور ہم تفرقہ پرستی پر بحث کر رہے تھے۔ وہ مریخ کا سفر کر رہے تھے، انہوں نے سمندر میں پٹرول کے ذخائر بنانے شروع کر دیے، اور ہم نے پٹرول سے جلاؤ گراؤ آگ لگاؤ تحریکیں چلانا شروع کر دی۔ انہوں نے قرآن کو اپنی لیبارٹریز کا حصہ بنا لیا، اور ہم نے اچھے قیمتی غلاف بنانے شروع کر دیے اور طاق کی سجاوٹ کے مقابلے شروع کر دیے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اپنا لی، اور ہم نے عیاشی اپنا لی۔ وہ اپنے بچوں کو جینا سکھا رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے جیتنا سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے میں جمع کر دیا، اور ہم نے اس کو منانے کے لیے روشن خیالی کا نیا نعرہ لگا دیا۔ جب وہ شیکسپیئر اور گویٹے کے کلام کو الہامی روحانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، عین اسی وقت ہم اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تن آسان بنا رہے ہیں۔ یہ ہے وقت کا پلٹا جو ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ خدا بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی ہے، مگر معیار بدل گئے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ان حالات کی وجہ کیا ہے، تو میں اسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں شکوہ جواب شکوہ پڑھیں تو بات ساری سمجھ آ جائے گی۔